الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے اور بغیر حوالے کے آیت شروع کرنے لگا ہوں کہ میں نے پڑھنی ہے، آگے آپ نے پڑھنی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شک اور ریب میں فرق کیا ہے۔ شک عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے، لیکن یا اللہ نے لا شک کا فی نہیں کہا، چونکہ جو زبان سے نکلے وہ شک، جو دل میں رہے وہ ریب۔ تو خدا فرما رہا ہے یہ تو دل میں رہنے والے شک سے بھی بری ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، ہر غیرے کی نہیں، متقین کی۔ مالک متقین کون ہوتے ہیں؟ نشانیاں بھی خود بتا دی۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی در والو؟ یؤمنون بالغیب، ہاں بالکل جہاں تک میں نے آیت پڑھی ہے نا وہیں تک ساتھ چلیے گا تو انشاءاللہ معراج ہو جائے گی۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے جہاں بھی صلاۃ بولا ہے نا تو ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، مگر یہاں نہیں ہے، یہاں صرف صلاۃ کی بات کی ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق انہیں ہم نے دیا ہے۔ رزقنا جمع کا صیغہ ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ متقین ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو چیز اے محمد تیری طرف نازل ہوئی اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے والوں پہ نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی، اولئک علی ھدی من ربہم، ان لوگوں کو ہدایت ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے ہے ہی ہدایت پر۔ آرام میری طرف دیکھنا، صادق آل محمد سے پوچھی کسی نے آیت کی تفسیر کون ہے؟ وہ متقین، کہ اللہ کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سے کہیے میری طرف دیکھیں، میں ادھر ہوں بھائی میرے۔
مولا متقین کون ہے؟ غیب پر ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ محشر تک تو میں ضامن ہوں، آگے تو پھر دیکھ ہی لوگے۔ علی کے بیٹے نے فرمایا المتقون شیعۃ علی، فرمایا شاہ نجف کے شیعوں کا نام ہے متقین۔ اسی لیے تو غفران ریحان بھائی، اللہ کی پوری کائنات میں صرف یہی ایک فرقہ تو ہے جو منارہ اذان سے بھی کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ پچھلے حوالے والوں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اچھا مولا یہ تو ہم سمجھ گئے کہ متقین آپ کی جد کے شیعہ یؤمنون بالغیب، قال انما الغیب هو الحجت، فرمایا غیب قائم کا لقب ہے، یعنی اتنا غائب ہے کہ خود غائب ہے۔ نہیں، میں نے تو ان کو آگے تک لے کے جانا ہے، ابھی سے پر نہ جھاڑ لینا۔ بولا بولا سکیلال کلام، غائب نہیں صرف غائب ہے۔ اب چلتے چلتے دشال میں کوئی ایک بات کہتا چلوں، غیب لقب ہے اس کا۔ اب آئندہ آئیں بائیں شائیں کر کے ٹامک ٹویاں نہ مارنا، لا یعلم الغیب الا اللہ کا یہ مقصد علم غیب ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے قائم کی حقیقت کیا ہے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی جس علی کا اپنا بیٹا غیب ہو وہ غیب نہیں جانے گا۔ جی گھبرا تو نہیں رہے؟ ادھر والا پیچھے والا ٹھیک ہے نا؟ اچھا تم بھی ٹھیک ہو جاؤ ادھر والوں۔ اچھا چلو پہلے ہی بتا دوں، غیب لقب ہے تمہارے زمانے کے امام کا، آخرت خطاب ہے اس کا۔ غیب بھی قائم، آخرت بھی، چونکہ آخری ہے نا، جیسے غائب سے غیب بنا ایسے آخر سے آخرت بنا۔ اس سے مراد قیامت نہیں، قیامت کا لفظ درجنوں بار قرآن میں خود موجود ہے۔ 3 لفظ آئے ہیں، تم نے تینوں کو ایک ہی جامع پہنا دیا۔ تم نے قیامت کو بھی قیامت کہا، ساعت کو بھی قیامت کہا، آخرت کو بھی قیامت کہا۔ قیامت محشر ہے، آخرت مہدی ہے، ساعت اس کے ظہور کی گھڑی ہے۔ اللہ جو جس گھڑی منور بھائی ظہور کرنا ہے ایسے بیٹے، وہ گھڑی ساعت جی۔ اور یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل علمها عند ربی یجلیها لوقتها۔ اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں ساعت کے بارے میں، کب ہوگی؟
کہہ دو میرے رب کی اندیت میں ہے اس کا علم. یار کعبہ دل میں علی بھی رہتا اور بات سر سے گزر جائے فرقان، یہ میں نہیں مان سکتا. علمہا عند ربی، میرے رب کی اندیت میں ہے. یہ عزا خانے کا حال ہے. اب جو اس میں بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے. سر اٹھا. اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے جلال بیٹے، لہو من فی السماوات والارض ومن عنده لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستکبرون. آسمان والوں کا مالک بھی میں، زمین پہ رہنے والوں کا مالک بھی میں، اور جو میری اندیت میں رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں. اب میں اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں نحن الذین عندہ ولا کون قبلنا، جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں وہ ہم 14 ہی تو ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے علمہا عند ربی، کہہ دو کہ ساعت کا علم میرے رب کی اندیت میں ہے. تو جو خود رہتے ہی اندیت میں ہیں انہیں پتہ نہیں ہے ظہور کب ہوگا. اللہ جانتے ہیں موسیٰ رضا، بتاتے نہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ آنے والے نے کب آنا ہے. بس مومن کو آس ہو ابھی آیا. دشمن کو خوف ہو نہ جانے کب آ جائے. اللہ اکبر. ہاں ادھر والوں نعرے میں بھی تم ڈھیلے ڈھیلے لگ رہے ہو اور داد میں بھی. جو گھبرا تو نہیں رہنا. تمہارا ایک وظیفہ بھی ہے. وظیفہ سمجھتے ہو؟ تسبیح پہ پڑھنے والا وظیفہ نہیں، یعنی تمہاری ذمہ داری ہے. وہ بتاؤں؟ مگر یہ ہے جب تک نہیں سنا بچت تھی. اب ریحان بھائی جب سن لیں گے پھر بچت کوئی نہیں. سوچ لو. صادق آل محمد فرماتے ہیں ان من حقوقنا علی شیعتنا ان یضعوا بعد کل فریضۃ ایدیہم علی اذقانہم ویقولوا 3 مرات یا رب محمد عجل فرج آل محمد یا رب محمد احفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد. یہ جو غفران حیران ہو جاتے ہیں نا، حیران نہیں ہونا، بس سننا ہے. جو دل کو لگے مان لینا، جو نہ لگے مالکوں کی طرف لوٹا دینا. فرمایا ہمارے شیعوں پر ہمارے واجب حقوق میں سے یہ حق واجب ہے کہ ہر نماز فریضہ کے بعد ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑیں اور 3 دفعہ یہ جملہ کہیں. کیا؟ یا رب محمد عجل فرج آل محمد. اے محمد کے رب، آل محمد کی کشادگی میں تاجیل کر، جلدی کر، یعنی قائم کو جلدی بھیج. یا رب محمد احفظ غیبت محمد، اے محمد کے رب محمد کی غیبت کی حفاظت کر. غائب 12واں ہے،
غائب تو قائم ہے نا، لیکن ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ احفظ غیبت محمد، جن کو یار رسول غائب ہے اس کی غیبت کی حفاظت کر. اور سارے اٹھانا آخری بندے تک. یا رب محمد انتقم لابنت محمد، اے محمد کے رب محمد کی بیٹی کا انتقام لے. اب سمجھ آئی سست محلے والوں کے اس امام کا لقب منتقم کیوں ہے؟ صرف حسین کے خون کا انتقام بھی نہیں، بطول کا منتقم بھی یہی ہے. پچھلے والے ٹھیک ہیں ادھر والے. وہ اپنی خوشی سے غائب نہیں جی، اس کی غیبت کے پیچھے ہزار علتیں ہیں، ہزار اسرار ہیں. خدا کی قسم غفران اگر ہمارے اعتقاد میں لرزش نہ ہو، میں تمہیں 12ویں کا فرمان دکھا سکتا ہوں. فرمائیے تمہاری بے یقینی ہے کہ ہم تم سے غائب ہیں جی ہاں. اگر تم یقین پر ہوتے تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہیں. نہ ایک منٹ حاضر ناظر مانتے ہو اپنے امام کو؟ نہیں، میں شکی مزاج ہوں بڑے بھائی. جو مانتے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا سار اٹھاؤ. جب حاضر ناظر مانتے ہو، یہاں ہے ادھر ہے، پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نا رحان بھائی؟ اس کے پیچھے بھی علت ہے. ہوا حاضر مع اللہ بالیقین، 12واں حاضر ہے یقیناً مگر اللہ کے ساتھ. حاضر ہے مگر اللہ کے ساتھ. اب دل مچل بھی رہا ہے بچوں کہنے کو، اور شبیر ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کسی کا ظرف چھلک نہ جائے، الٹ نہ جائے. یہ اللہ کے ساتھ غائب ہے. اللہ نظر آ رہا ہے؟ یہ بھی نہیں آ رہا. بھائی یوں سمجھ لو جب یہ نظر آئے سمجھ لینا اللہ نظر آ گیا. اب باتیں منور بھائی دونوں صحیح ہیں. یوں گن لو تو بھی ٹھیک ہے، یوں الٹ لو تو بھی صحیح ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہو جب تک قائم غائب ہے وہ غائب ہے. جب وہ ظاہر ہو جائے گا. غالباً میں نے پتہ نہیں آپ کو کسی مجلس میں بتایا ہے، یعنی صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا تھا نا لما سمی المہدی بالمہدی، آپ کے مہدی کو مہدی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا لأنہ یہدی الی امر خفی، وہ اس امر تک لے جائے گا جو چھپا ہوا ہے. اب مجھے تو ایک ہی فرمان ملا ہے، کنت کنزا مخفیا. تو اب یوں سمجھ لو، دیکھو احتیاط کرنا پڑتی ہے کس چیز کی؟ کہ اس گھر کی کچھ سمجھ بھی آ جائے اور کم ظرف اللہ بھی نہ کہہ بیٹھے. اللہ وہی ہے جسے یہ جھکتے ہیں. بس یہ نہیں
چھوٹا سا فرق ہے وہ رکھا کرو پھر خیر ہے. کائنات ان کو جھکتی ہے. غضنفر چیلنج کرنے لگا ہے علماء کو نہیں علم کو. جہاں تک علم ہے میرا چیلنج لے جاؤ. جو چاہتا ہے اس کا سجدہ بھی ان کو ہے, جو نہیں چاہتا اس کا بھی ان کو ہے. میں کہہ رہا ہوں عدنان بیٹے کہ کائنات ان کو جھکتی ہے, یہ اللہ کو جھکتے ہیں. یہ فرق رکھو پھر جو کہے جاؤ ثاقب کو کم ہوگا. تمہارا کیا خیال ہے؟ جو تم کہو گے وہ کم ہوگا, یا جو غضنفر کہے گا وہ کم ہوگا, جو جبریل کہے گا وہ بھی کم ہوگا, جو آدم کہے گا وہ بھی کم ہوگا, جو عیسیٰ کہے گا وہ بھی کم ہوگا. بھئی اپنی کمی کو دیکھ رہا ہے تو سر وہاں ہے جہاں قائم کے پاؤں ہیں. یار میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی بات. جی چلو. ہاں جو دوسرے نائب ہیں نا سرکار کے, ابو جعفر عثمان بن سعید عمری, زبر ہے بیٹا, پیش نہیں ہے. ہاں اچھے اچھے پیش لگا دیتے ہیں. میں تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں زبر ہے. زیر والے کا اس خاندان میں کیا کام ہے؟ یار اشارے پڑھنے والے کہاں سے لاؤں؟ جی زیر والا خاندان ادھر لگا نہیں کھاتا زبر. تو ابو جعفر عمری نے دعا بتائی تھی کہ قائم کی غیبت میں یہ پڑھا کرو. صرف بتائی نہیں تھی, املا کروائی تھی, لکھوائی تھی, ڈکٹیٹ کروائی تھی. آپ سمجھ آ گئے؟ کوئی لفظ پر نہیں پڑھا ہوگا. اس کے دو فکریں سنانا چاہتا ہوں اگر طبیعت آمادہ ہے تو. اللہم انا نشکو الیکا فقد نبینا وغیبت ولینا وشدت الظمآن علینا ووقوع الفتن بنا وتظاہر الاعداء علینا وقصرت عدونا وقلت عددنا. اللہم فاخرج ذالک بالفتح منک تعجلہ وبالنصرت منک تعزہ وامام عدل تظہرہ الہ الحق رب العالمین. نسألک ان تأذن لولیک فی اظہار عدلک فی عبادک. اگر شرح کرنے بیٹھوں تمہارا اشرا اسی کی تشریح میں گزر جائے گا. ہاں بس ترجمے سے گزارا کرنا کیونکہ باقی مجالس میں اور بہت کچھ کہنا ہے. اے مالک تجھ سے ہم شکایت کر رہے ہیں. اللہم نشکو الیکا, ہماری شکایت ہے تیری طرف. کیا فقد نبی کا, ہمارا نبی ہم سے غائب ہے. وغیبت ولینا, ہمارا ولی ہم سے غائب ہے. نہ نبی ہمارے پاس ہے نہ ہمارا ولی ہمارے پاس ہے. وشدت الزمان بنا, زمانے کی سختیوں کی شکایت کر رہے ہیں تجھ سے. ووقوع الفتن بنا, اور جو ہم میں فتنے پھیل رہے ہیں. ہم جیسے ہو کر ہمارا لباس پہن کر
خدا کی قسم ہمارے کہلوا کر ہم سے ہاتھ چموا کر ہم سے ہاتھ چمواتے ہیں، اللہ کے ہاتھ کو باطل کہتے ہیں۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے احتجاج نقوی؟ اس کی ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں وَالتَّظَاهُرَ آدَائِنَا عَلَيْنَا، اور مالک جو دشمن ہم پہ غالب آ رہے ہیں اس کی بھی تم سے شکایت کرتے ہیں وَقَسْرَةَ عُدُوِّنَا وَقِلَّةَ عَدَدِنَا، مالک ہم تھوڑے ہیں دشمن زیادہ ہیں۔ دیکھو ویسے تو کبھی کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، اور یہ تو یہ ہم سمجھے میں گھر میں پڑھ رہا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کم پڑھا یا زیادہ، تھکنے لگو تو اشارہ کر دینا، وہیں یوں سمیٹ لوں گا۔ بس جب تک یہ چلے گا نا میری خطابت کی گاڑی کا پیٹرول یہی ہے۔ جی یہ فٹ تو میں سمجھوں گا سننے والے فٹ۔ مالک ہم قلیل ہیں، دشمن کثیر ہیں، زیادہ ہیں، تو پھر شکایت کے بعد شکوے کے بعد چاہتے کیا ہیں؟ اللہم ففرج ذالک بالفتح منک تعجلہ، پالنے والے ہماری یہ تنگی دور کر اپنی طرف سے فتح کو جلدی بھیج کر۔ ففرج ذالک بالفتح منک تعجلہ، اجرت کر، تعجیل کر، اپنی طرف سے فتح بھیج۔ وَبِالنَّصْرِ مِنْكَ تُعِزُّهُ، اور پالنے والے اپنی طرف سے نصرت بھیج جو غالب رہتی ہے مغلوب نہیں ہوتی۔ کراچی والوں مددگار کی بات نہیں، مدد، اور شیعوں سے بڑھ کے کون جانے گا؟ علی کو مددگار نہیں کہا گیا، تجدہ عون اللہ کا جی کیونکہ مددگار تو ریحان بھائی کبھی فرقان کہہ سکتا ہے تلوار نہیں ہے اس وقت، گن پاس نہیں ہے، لیکن مدد تو مدد ہی ہوتی ہے، وہ کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے تو علی کو مددگار نہیں، ہر مشکل میں مدد پائے گا۔ تو پھر جو بھی علی جیسا ہوگا وہ مددگار نہیں ہوگا بلکہ سراپا مدد ہوگا۔ اچھا اب حضرت بیٹے اجلال بیٹے، جو اگلی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں علماء کے لیے اور ان پہ اعراب نہیں ہوتے، زیر زبر پیش نہیں ہوتی، ہاں کیونکہ علماء پڑھتے ہیں۔ اب جو اگلا جملہ ہے اس کے دو اعراب ممکن ہیں، اور وہ چھوٹے موٹے کی سمجھ میں آئیں گے ہی نہیں، یعنی اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہو وَإِمَامِ عَدْلٍ، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہو وَإِمَامٍ عَدْلٍ۔ اب عام بندہ تو یہ کہے گا کہ دونوں باتیں تو ایک ہی ہیں، ایک نہیں ہے بھیا، ایک صفت موصوف ہے، ایک مضاف مضاف الیہ ہے۔ ایک کا ترجمہ یہ ہوگا اس امام کو ظاہر کر جو عادل نہیں خود عدل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی جان؟
اگر اسے بچو امام عدل پڑھو تو یہ ترجمہ ہوگا وہ امام، یہ صفت موصوف ہو جائے گا. اور اگر مضاف مضاف الیہ پڑھو وہ امام عدل، اسے ظاہر کر جو عدل کا بھی امام ہے. دونوں فکر غفران اپنے مقام پر عرش سے بھاری ہیں. جو خود عدل ہے یہ بھی، اور جو عدل کا بھی امام ہے. ویسے جہاں تک میں سوچتا ہوں نا مسرہ تشار لکوی ریحان بھائی، لگا یہی کھاتا ہے عدل کا امام. امام آگے چلتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی. ماموم پیچھے چلتا ہے، اور چونکہ اس خاندان کی روش ہی یہی ہے، رسول نے دعا نہیں مانگی تھی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پڑھنے والے جدھر جدھر علی پھرے. حق کو ادھر موڑ دینا. کہاں سے لاؤ گے ایسے؟ انبیاء حق کے پیچھے، اولیاء حق کے پیچھے، اوصیاء حق کے پیچھے، معصوم حق کے پیچھے، حجت حق کے پیچھے، فرشتے حق کے پیچھے، حق علی کے پیچھے. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں. حق کی ضد کیا ہوتی ہے؟ باطل. ٹھیک ہے انہوں نے، یہ کوئی اور ہوتی ہے؟ باطل ہی ہوتی ہے. اچھا شکر ہے. حق کی ضد ہے پھنس تو بڑی بری طرح ہے. اب دیکھو خیال کرنا، کسی کے چکر میں آ کے علی کو باطل کہہ کے نماز سے نہ نکالنا. چونکہ جب علی کو نکالے گا، علی کہا اچھا میں حق تھا، میں جا رہا ہوں، حق میرے پیچھے آئے گا، پیچھے باطل ہی رہ گیا ہے مزے کا. جی اب باپ کے پیچھے حق چلتا ہے، بیٹے کے پیچھے عدل چلتا ہے. تو یار تھکے ہو، علی کے پیچھے حق، قائم کے پیچھے عدل. گھر ہی ایسا ہے، باپ بیٹوں نے ایسے ایسے لقب بانٹے ہوئے نا، جیسے ایمان علی، دین حسین. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ایمان دین. بھیا نماز پڑھو گے نا صبح، پھر سوچ کے پڑھنا مالک یوم الدین. یعنی غفران مزداق منور بھائی، قیامت کا نام ہی یوم حسین ہے.
دیا تو نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے حسین, مر کے جینا سکھا دیا ابھی لگائے گا من کی مراد پائے گا. ارد گرد مصطفیٰ چگرد مرتضی علی پاکستانی پنجتنی نعرہ میں بھائی جس نے بھی یہ ربائی لکھی موتی پروئے مولا اسے شاعری کا اجر عظیم عطا کرے, مگر میں یہ نہیں مانتا کہ حسین نے مر کے جینا سکھایا. موت کو مارنے والا خاندان مرے گا. میں لکھتا تو پھر کیوں لکھتا ہے جی کے جینا سکھا دیا. وہی حیات, دیکھو حیات ہے کیا. اب بات دوسری طرف چلی جائے گی. فرقان علی کی اقرار ولایت سے زندگی خلق ہوئی. یا اسی لیے تو جس کے دل میں علی کی ولایت ہے اللہ اسے زندہ کہتا ہے. بظاہر روح نکل بھی جائے اللہ کہتا ہے زندہ ہے. اور جہاں یہ ولایت نہیں ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اللہ کہتا ہے جنازہ چل رہا ہے. جی تو اسی طرح بابا کے پیچھے حق اور بیٹے کے پیچھے جیتے رہو عدل. اچھا اللہ اکبر. جو اگلا جملہ ہے نا اس میں دیکھیں امام کا نائب لکھوا رہا ہے جو دعا, اس میں کیا معنویت ہوگی, کیا گہرائی ہوگی, کیا یوں سمجھو کہ حجت کے قلم سے نکلی. ہاں ہاں جیسے حجت کے منہ میں اس کی زبان ہے. یہ جو 4 نائب ہیں سرکار کے, ان کے منہ میں حجت کی زبان ہے جی. اور ہم ان 4 نائبوں کی عصمت کے بھی قائل ہیں. جی جی ہاں یعنی اسی وجہ اسی دوسرے نائب کی زیارت میں یہ فکر موجود نہیں ہے کہ تجھے یہ شرف ہے کہ تو نے قائم کا لباس زیب تن کیا. جی ہاں میں نے کہہ دیا اور تمہارے سروں سے بات گزر گئی, جسے آج تک 1250 سال سے زیادہ ہو گئے سوائے غیر معصوم کے سوا غیر معصوم نے مس تک نہیں کیا. جس نے اس کا لباس پہنا ہے وہ غیر معصوم ہوگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آگے اللہ کو خطاب کیا کہہ رہے ہیں. ابھی میں نے جو جملہ بولا جس کو یاد ہے اس کی معراج ہوگی, اور جو ابھی 2 منٹ میں بھول گیا ہے تو پھر یالی یالی کرے. آگے خطاب کر رہے ہیں اللہ سے, الہ الحق, اے حق کے اللہ. اللہ اس دعا کے علاوہ بچوں کہیں یہ فکرہ میں نے نہیں دیکھا. یہاں اے حق کے اللہ, سمجھ گئے ہو تو پھر میں ترجمہ کروں. اے علی کے اللہ, اسے زیب ہی یہی دیتا ہے کہ وہ علی کا اللہ ہو. تیرا میرا اللہ ہونا ہے اس کا کیا ناز ہے. وہ ناز اسی بات پہ کرتا ہے, من مثلی قد خلقت علیٰ, کون ہے مجھ جیسا, میں علی کا خالق ہوں. اللہ دونوں ہاتھ بلند
ارادے الہ الحق، اے حق کے اللہ، رب العالمین، اے سارے جہانوں کے پروردگار، نسألو کا، ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں، انتازنا لولی کا فی اظہار عدل کا فی عباد کا، اپنے ولی کو اذن دے تیرے بندوں میں تیرے عدل کو ظاہر کرے۔ عدل کو ظاہر کرے نا، ہاں شاد باش، فی اظہار العدل نہیں، فی اظہار عدل کا، تیرے عدل کو ظاہر کرے۔ کون ہے خدائی میں جو ویسی صفتیں ظاہر کرے جو اس میں ہیں؟ اور یہی شیطان کی موت ہے۔ میں کہہ گیا ہوں لیکن آپ نے غور نہیں فرمایا۔ دیکھیں بھیا، شیطان توحید کا منکر نہیں، نبوت کا بھی منکر نہیں، قیامت کا بھی منکر نہیں۔ اب ان کی حیرانی کا کوئی ہے نسخہ کہ میں وہ استعمال کروں اور یہ حیرت سے واپس آئیں؟ بھائی دیکھو میں قرآن سے پڑھتا ہوں، قرآن ثابت کر رہا ہے۔ حالانکہ جب اللہ نے اسے دھتکار دیا نکل، تو پھر اسے کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، اتنا بڑا توحید پرست تو ہے، دھتکارے جانے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ نہیں رہا۔ بلکہ اس کی عزت کی قسمیں کھا رہا ہے۔ وہ تو ہے۔ اچھا، اب تمہارا سوال ہوگا کہ نبوت کا کیسے قائل ہے؟ کہا نہیں سب کو بھٹکاؤں گا، اللہ عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندوں کو۔ سورہ صافات پڑھنا، نبیوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے انہم من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے نبیوں کو مخلص کہا۔ تو نبوت کا قائل ہے جو کہہ رہا ہے میں ان کو نہیں گمراہ کر سکتا۔ یہ شاید تھک گئے بھائی۔ خدا کا قائل کہ اس کی عزت کی قسمیں کھا رہا ہے، نبیوں کا قائل کہہ رہا ہے میں نہیں بھٹکا سکتا، بلکہ کئی کلمہ گویوں سے تو زیادہ قائل ہوا۔ بھائی میں جانتا ہوں ایسے کلمہ کو کلمہ بھی پڑھتے اور نبیوں کو معاذ اللہ گناہگار بھی سمجھتے ہیں۔ پھر ان سے تو بازی لے گیا نا، کہتا میں نبیوں کو نہیں بھٹکا سکتا، انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، توحید کا بھی قائل نبوت کا بھی۔ رہ گئی قیامت، پڑھو قرآن، کیا کہا تھا اللہ سے؟ پالنے والے میں نے جو عبادت کی ضائع گئی؟ اللہ نے کہا نہیں، صلہ مانگ لے، کہا انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت دے۔ اب پتہ نہیں یار میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں؟ یہ جو قیامت کی مہلت مانگ رہا ہے تو قیامت کا قائل ہے نا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے قیامت تک مہلت دی۔ اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم والے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اچھا دلشاد نقوی اس آیت کو چھوٹے سے چھوٹا خطیب، بڑے سے بڑا خطیب پڑھتا ہے، غور شاید نہیں کرتے۔ آیت کے مزاج پہ ذرا نظر ڈالو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا انذرتک الی یوم الوقت المعلوم، جا تجھے میں نے مہلت دی۔ نہیں، اللہ کہتا ہے انک من المنظرین الی یوم،
جن کو وقت معلوم تک کی مہلت دی گئی تو بھی ان میں ہے۔ اشتہاروں میں لکھنے کو تو تم ہر بندے کو مفسر قرآن لکھ دیتے ہو، ہاں چاہے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن سیغہ کون سا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انکا من المنظرین، تو بھی منظرین میں سے ہے۔ بس شیطان میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے، وہ منظرین میں سے ہے، ہم منتظرین میں سے ہیں۔ اب ان کے نعرے اوے کاشف سکڑنا نہیں شروع ہو گئے؟ کی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی ہیں جن کو اس دن تک کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ اب غفران میں کیا کروں؟ من المنظرین، من المنظرین، تو منظرین میں سے ہے، مہلت والوں میں سے ہے، یعنی ظہور قائم تک کی مہلت ہے ابلیس کو، تو کچھ اور بھی ہونے چاہیے نا مہلت والے، تو پھر جب قائم آئے گا جو حال اس کا ہوگا وہی حال باقی ہوگا۔ جیتے رہو۔ اچھا اب آخر اس کا حقیقی عقیدہ کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلے یہ اللہ کے عدل کو نہیں مانتا۔ اے یار سارے مومن ہی بیٹھے ہو میرے سامنے، تمہیں ممبر کی تاریخ میں یہ بات کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ توحید کو مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، قیامت اللہ کو عادل ہی نہیں مانتا۔ اگر عادل مانتا تو آدم کو جھونکنا چاہتا ہے؟ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کم بخت، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اسے۔ صادق علیہ محمد فرماتے ہیں اول من قاسہ ہوا ابلیس، سب سے پہلا قیاس ابلیس نے کیا، اور فرماتے ہیں وہی کم وقت نے غلط کیا۔ پہلا قیاس کیا اور وہ بھی غلط کیا۔ مولا وہ کیسے؟ کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ آدم مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، حالانکہ نامراد سوچتا تو وہ خود بھی مٹی سے ہے۔ لوگ حیران ہو گئے جیسے یہ محلہ حیران ہو رہا ہے، مولا وہ کیسے؟ فرمایا آگ سے تو مانتے ہو نا؟ ہاں ہاں مولا وہ تو قرآن جو کہہ رہا ہے۔ فرمایا تو پھر قرآن سے پوچھئے آگ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا هو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ کہتے ہیں میں نے ایک سرسبز درخت سے آگ کو خلق کیا۔ فرمایا آگ درخت سے ہے، درخت زمین سے ہے، زمین مٹی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں ہاں یہ بات و قیاس ہے، اور اسی لیے حضرت بیٹے جاؤ بیٹے بعض مفسرین نے وہ جو سورہ نبا کی آیت ہے آخری، اللہ نے بتایا نا قیامت کے دن جب ہوگا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا،
کہ اس دن کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا. نہیں پچھلا محلہ آیا میرے ساتھ نہیں ہے ابھی بھی. کاش میں مٹی ہوتا. چلو یوں کر لیتے ہیں تمہاری سمجھ کے لیے, تمہارے افہام و تفہیم کے لیے. کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. کیا وہ کافر خاکی نہیں ہے؟ ہے نا؟ پچھلے محلے والوں ہاں نہ کرو گے تو آگے بڑھوں گا. ہے نا خاک سے؟ تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کاش میں تراب ہوتا؟ صادق آل محمد نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے, وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابیا, کاش میں ترابی ہوتا. جیتے رہو. اچھا, اس نے یعنی گویا عدل الہی پہ تنقید کی کہ عدل کے خلاف ہے کہ جو سجدے کا حقدار نہیں اس کو سجدہ کروا رہا ہے. اور سر اٹھانا, کان ادھر لانا. ایک بات راز کی بتاؤں, کہنا کسی سے نہیں. حیران تو ہوں گے, بول سبھی کر بھی رہا ہے, بات راز کی کرنے لگا ہے. جی راز سے مراد یہ نہیں کوئی خسر پھسر نہیں کر رہا, مطلب دل میں رکھنے کو کہہ رہا ہوں. دل میں رکھو گے تو راز ہے, نہیں رکھو گے تو پھر بس ہوا میں گزرا ہوا ایک جملہ ہے. میری طرف دیکھنا, اللہ نے پہلے دن نام خلافت کا لیا, پردے میں امامت رکھی. العظمت للہ, العظمت للہ. ہاں, اور اچھا دیکھو ویسے بھی کتنی کتابیں دکھاؤں, کتنا انبار لگاؤں, کتنے پہاڑ لاؤں. تمہارے رسول سے شروع کروں گا اور 11ویں شہنشاہ تک پہنچوں گا. امر اللہ الملائکۃ بالسجود لکوننا فی صلبہ. فرمایا آدم کے سجدے کو جو حکم دیا ہے پردہ تھا, آدم کا حق نہیں تھا چونکہ ہم اس کی صلب میں تھے. کانا آدم قبلۃ للملائکۃ وکان سجود لنا. آدم تو قبلہ تھا, سجدہ تو ہمارا تھا. نہیں ذرا دیکھنا, پہلے دن سے اللہ نے